سورہ رحمان، روحانی علم کی اہمیت۔ یا کہ آپ عقل و دانش کی روشنی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، چلو آپ کے لیے ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ ہمارا آپ کا زمانہ یہ ایسا تھا کہ علی کے معجزات بتائے گئے، ہم نے غور کیا اور ساری سجدہ زمین پر رکھا اور علی کی توصیف و تعریف سنتے ہی آنکھوں سے آنسو بہائے، خوش ہو گئے۔ ہمارا وقت ایسا تھا، لیکن اس منطق اور سائنس کے زمانے میں جب تک آپ نئی نسل کو ایسی چیزیں نہ دیں جو کہ ٹھوس ہیں، جو کہ حقیقت پر مبنی ہیں، جن کی منطق بہت ہی مضبوط ہے، تو پھر نئی نسل اس کے سوا مطمئن نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یا یہی کہ آپ عبادت کا ایک ایسا راستہ اختیار کریں کہ اس میں ذاتی مشاہدہ ہو، یعنی وہ راستہ ایسا ہو کہ اس میں ہر کوئی ذاتی طور پر دیکھ سکے کہ دین کا جوہر کیا ہے اور معجزہ کسے کہتے ہیں۔ جب امام یہ فرماتے ہیں کہ تم معجزے کے حد تک ترقی کر سکتے ہو، تو ہم روایتی معجزات کو کیوں اپنائیں اور ان کو کیوں سنیں؟ چلو سن بھی گئے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس راستے کو زیادہ سے زیادہ اختیار کرنا چاہیے جو کہ معجزے سے بہت ہی قریب ہے، بہت ہی قریب ہے۔ آج کل یونیورسٹی، کالج، اسکول سے جو بھی آتے ہیں وہ بہت سخت سوالات لے کے آتے ہیں۔ امام اقدس نے بھی اپنے پاک فرمان میں کہیں اشارہ فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ تم ایسا نہیں سوچو کہ تمہاری اولاد تم سے سوالات نہ کرے۔ تمہاری اولاد تم سے ضرور سوالات کرے گی، تم سے بہت سی باتیں پوچھے گی، تم اس کے لیے تیار رہنا، تم اس کو مطمئن کرنا، تم اس کو خاطر خواہ جواب دینا۔ یہ ہے، ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ اگر ہم کو دین عزیز ہے تو علمی طور پر خود کو مضبوط بنانا چاہیے۔ اس سے بہت سے کام بنیں گے، خود ہم کو تسلی ہوگی اور ہم اپنی اولاد کو دے سکیں گے، اور دوسرے لوگ اگر ہم سے کوئی سوال کریں تو اس کے لیے ہم جواب دے سکیں گے۔ یہ جہاد ہے۔ آپ یہ نہیں سوچیں کہ اب جہاد نہیں۔ کون کہتا ہے کہ جہاد دنیا میں ختم ہو گیا ہے؟ جنگ کبھی سرد ہوتی ہے، کبھی گرم ہوتی ہے۔ سرد جنگ تو ہمیشہ جاری ہے۔ کیا یہ جنگ نہیں ہے کہ آپ کے خلاف لوگ پمفلیٹس تقسیم کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس کراچی کے اندر، حالانکہ یہ ہمارا بہت بڑا مرکز ہے، یہاں پر بہت اعلیٰ درجے کے لوگ رہتے ہیں، مالی، علمی، سیاسی اور ہر لحاظ سے یہاں بہت اچھے اسماعیلی رہتے ہیں۔ اس کے باوجود دشمن کی کوششیں جاری ہیں۔ آپ اگر دین کے لیے خیر خواہ ہیں تو آپ بھی سرد جنگ میں شریک ہو جائیں، سرد جنگ کریں، اپنے مخالفین کے خلاف جہاد کریں، اور جہاد کرنا ہے تو خود کو مضبوط بنائیں، علمی طور پر مضبوط بنائیں۔ آپ سوالات سے کیوں گریز کرتے ہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی کچھ نہ کہے، حالانکہ
شروع سے آخر تک دین کے خلاف دشمن جو ہے ہر وقت پراپیگنڈا کرتا ہے، ہر وقت باتیں کرتا ہے، غلط باتیں پھیلاتا ہے، امام کے خلاف، مذہب کے خلاف، دین کے خلاف. اس کے لیے ہم قانون میں روئی نہیں ٹھونس سکتے ہیں. دشمن کی باتیں تو سنائی دیتی ہیں. اس کے لیے کیا تدبیر ہونی چاہیے؟ وہ یہ کہ ہم خود کو علم سے خود کو آراستہ کریں، خود کو مضبوط بنائیں. جب ہم علمی طور پر مضبوط ہو جائیں گے تو دشمن کی باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا. مضبوط ہیں ہم، چٹان کی طرح مضبوط ہو جائیں تو کوئی اگر لاٹھی مارتا ہے تو الٹا اس کے ہاتھ میں درد ہوگا. چٹان پر کوئی لاٹھی مارتا ہے تو چٹان کو کچھ نہیں ہوتا ہے، یا تو لاٹھی ٹوٹ جاتی ہے، اگر نہیں ٹوٹتی ہے، سخت ہے، تو لاٹھی مارنے والے کے ہاتھ میں درد ہوتا ہے. یہ اس کا ری ایکشن ہے. تو ہمیں چٹان کی طرح مضبوط ہونا چاہیے، علم سے، عقل سے، دانش سے. اور اس کے لیے کتابوں کا مطالعہ اور اچھی صحبت میں رہنا، ڈسکشنز کرنا، سوال جواب اور علمی ماحول پیدا کرنا، یہ کام. زمانہ قدیم میں آپ نے مصر کی تاریخ پڑھی ہوگی. وہاں پر امام کے ارشاد کے مطابق بہت بڑے لائق اور دانشمند لوگ پیدا ہوئے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ دارالحکمت کے عنوان سے مجالس کرتے تھے. ان مجالس میں علم کی باتیں ہوتی تھی، علم کی باتیں ہوتی تھی. نہ معلوم اس زمانے میں یہ امام کا امتحان ہے یا ہم کچھ کام نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال اس زمانے میں بھی علمی مجالس ہونی چاہیے، ڈسکشنز ہونی چاہیے، تاکہ ہم خود کو تیار کریں. یہ دین کی خیرخواہی ہے، امام کی وفاداری ہے، اور اپنے اداروں کے لیے بھی اس میں بہت ہی مدد ہے. اگر ہم آپ کوشش کریں اور مسائل کو حل کریں، علمی طور پر خود کو مضبوط بنائیں، تو ہمارے اداروں کو اس سے بہت مدد ملے گی اور مسائل کم ہو جائیں گے. اور جماعتوں کے اندر جو ہے کسی نہ کسی طرح سے علم پھیل جائے گا. علم جو ہے وہ پھیلنے والا ہوتا ہے، پھیلنے والا ہوتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے. ایک دفعہ وہ علم آؤٹ ہو گیا، شائع ہو گیا، تو وہ روشنی کی طرح ہے کہ بلند مقام پر جب روشنی کو جگہ ملتی ہے تو اس کی تابش اور اس کی کرنیں بہت دور دراز تک پڑتی ہیں. اسی طرح علم کے شائع ہونے سے، علم کی اشاعت سے اور آپس میں علمی طور پر صحبت کرنے سے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے جماعت کو، اور مذہب کو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا جو صرف معمولی علم سے گزارا ہو، کیونکہ غیر اسماعیلیوں نے بہت کچھ کام کیا، اور ان لوگوں نے جو اسماعیلیت کے اگینسٹ ہیں انہوں نے، اور پوری طرح سے دنیا نے بھی بہت کچھ ترقی کی ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف دین ہے. جب دنیا طاقتور ہوتی ہے تو دنیا کا پلہ باری ہوتا ہے، اور دین کا جو پلہ ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف دین ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مانا جائے کہ دنیا کے اندر سرد جنگ جاری ہے، سرد جنگ آپ جانتے ہیں کہ مذہب کے خلاف بہت کچھ کارروائی ہوتی ہے. وہ اگر قصد نہ کرے تو خود بخود بھی کارروائی ہوتی ہے، اور قصد کرتے ہیں. تو اس کے لیے اگر ہم سستی سے کام لیں اور مستقبل کو نہ سوچیں، اپنی اولاد کو علمی طور پر مضبوط نہ بنائیں، تو ہمارے سامنے بہت سی مشکلات آئیں گی، اور ویسی بہت سی مشکلات آ چکی ہیں اور آ رہی ہیں. اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے دین کے اگر خرقہ ہیں تو ذاتی طور پر بھی کم سے کم جدوجہد کریں،
اور بہت کچھ سیکھیں. ہم ان نئی نسل کی مدد کریں، ان کو موقع دیں. یہ اپنے لیکچروں میں اور ریلیجس سینٹروں میں اور اپنی دیگر ڈیوٹیز میں اس علم کو مہیا کریں جو مضبوط ہیں، تو رفتہ رفتہ اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے، انقلاب آ سکتا ہے علمی طور پر. اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جبکہ علماء کے پاس اور علم کے خادموں کے پاس علم نہ ہو اور کہانیوں سے قصوں سے گزارا کر کے وقت کو ضائع کریں. اور حالانکہ آپ کو معلوم ہے جماعت کا جو وقت ہے کتنا عزیز ہوتا ہے. میں ایک فرد ہوں، میرا وقت عزیز ہوتا ہے. میرے ساتھ ان کا وقت جمع کریں تو اور زیادہ اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. پوری جماعت کے وقت کو یکجا کرے، ٹوٹل کرے، تو آپ اس کی قیمت نہیں لگا سکیں گے، کیونکہ پوری جماعت کا وقت ایک دن کا وقت، مثلا 2-3 ہزار کی جماعت ہے کسی جماعت خانے میں، تو اس جماعت نے 1 گھنٹہ کوئی لیکچر سننا ہے یا 25 منٹ سننا ہے. اب دیکھنا ہے کہ فی کس ایک گھنٹہ 1000 گھنٹے، 2000 گھنٹے، 3000 گھنٹے، تو اس میں ایک مومن کی پوری زندگی بنتی ہے. تو ایسے قیمتی وقت میں اگر ان کو کوئی صحیح چیز نہیں ملتی ہے جو کہ مفید ہو، اور وہی باتیں ملتی ہیں جو دہرائی گئی ہیں، تو اس سے جماعت کا وقت جو ہوتا ہے وہ ضائع ہوتا ہے. اس کے لیے استادوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میں کیا دے سکتا ہوں. اتنی ساری جماعتوں کے وقت کو یکجا کریں، ٹوٹل کریں، تو ایک مومن کی پوری زندگی بن جائے گی. ایک شخص پوری زندگی دیتا ہے. میں 25 منٹ کا لیکچر دیتا ہوں، وہ سودا ہوتا ہے، ادھر سے وہ پوری زندگی، ادھر سے 25 منٹ کا لیکچر. تو اس زندگی کی قیمت کے موافق میرے پاس کچھ علم ہو تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو جماعت کی زندگی اس طرح سے ضائع ہو جاتی ہے. اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، ٹھوس علم کی ضرورت ہے، اور خصوصاً ایسے علم کی ضرورت ہے جو کام آئے کل کو، جو دشمن کے خلاف، اینٹی اسماعیلیز کے خلاف کام آئے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کو چند احباب ملتے ہیں ان کو کچھ باتیں بتائیں، ایسی باتیں بتائیں کہ وہ ٹھوس ہوں. شاید یہ باتیں آہستہ آہستہ نئی نسل کو پہنچے کسی نہ کسی طرح سے. مثلا آپ میں سے جو حضرات ہوشیار ہیں، نمائندگی رکھتے ہیں، گائیڈز ہیں، آنر وائزین ہیں، تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم کو یہ موقع مل رہا ہے. تو علم کی اس اہمیت کے بعد 2-3 باتیں میں آپ کو بتلاؤں. وہ اسماعیلیت ہے کہ لوگ اسماعیلیت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، امام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور حالانکہ امامت ایک ایسا تصور ہے اسلام کا انداز جس کو انہوں نے شعوری طور پر بھی اور لاشعوری طور پر بھی تسلیم کیا ہے. سنیے میں ایک بات بتاتا ہوں. اب تک میں نے جو باتیں بتائیں وہ تو علم کی اہمیت کے بارے میں بات بتائی، اور خاص پوائنٹ کی بات ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ شعوری طور پر بھی اور لاشعوری طور پر بھی سب مسلمانوں نے امامت کو تسلیم کیا ہے، لیکن تسلیم کرنے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں. شعوری اور لاشعوری طور پر کیسے انہوں نے امامت کو قبول کیا ہے؟ اچھا، رسول اللہ کے بعد 20 درمیان میں آئی تھی یا نہیں آئی تھی کہ کسی جانشین کا ہونا لازمی ہے؟
کسی خلیفے کا ہونا ناگزیر ہے. اس پر سب متفق ہوئے تھے یا نہیں ہوئے؟ آپ تواریخ کو دیکھیں. بعثت مجموعی اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں ان سب کے نزدیک یہ امر مسلمہ ہے، تسلیم شدہ ہے کہ رسول کا کوئی جانشین ہونا چاہیے. آپ اس تصور کو لیں، رسول کا کوئی جانشین ہونا چاہیے. ابھی پہلے بات یہ نہیں کرے کہ کون ہونا چاہیے، ابوبکر ہونا چاہیے، علی ہونا چاہیے، یا زید ہونا چاہیے، یا کون ہونا چاہیے. اس کو ذرا چھوڑے. پہلے یہ تحقیق کریں، الگ الگ تحقیق کریں، بات کو پوائنٹ کو الجھائے نہیں. پہلے یہ پوچھیں کہ رسول کے بعد جانشینی کے سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی اس کا رزلٹ کیا نکلا. اس میٹنگ میں کس قسم کی بھی تھی؟ اس بات چیت میں لیڈروں نے اور دوسرے لوگوں نے رسول اللہ کو کفنایا دفنایا نہیں، اس کو اسی طرح رکھا. کیوں؟ انہوں نے اس مسئلے کو اہمیت دی بعثت مجموعی. انہوں نے کہا اگر غیر مسلمانوں کو پتہ چلے کہ آج دنیا سے آن حضرت رحلت کر گئے ہیں اور ان کا کوئی جانشین نہیں ہے، اگر اس کا دشمن کو پتہ چلا تو ابھی ابھی چڑھائی ہوگی مکہ پر اور مسلمانوں کے خلاف جنگ چھڑ جائے گی. انہوں نے اس خطرے کے پیش نظر کچھ بدخواہی سے نہیں، کچھ دشمنی سے نہیں، عام طور پر بادشاہوں کے وہاں بھی ایسا ہوا کرتا ہے. بادشاہ دنیا سے گزر گیا تو اس خاندان کے جو خرقہ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ ہو سکے تو موت کو چھپاتے ہیں اور ایک دم سے اس کا جانشین مقرر کرتے ہیں. نہیں تو وہ حکومت کے خاتمے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اسی طرح اصحاب رسول نے جو سوجھ بوجھ رکھتے تھے ضرورت محسوس کی کہ رسول کا کوئی جانشین ہونا چاہیے. بعض حضرات اس کو یعنی برے معنی میں برے سینس میں لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یعنی رسول کو کفنایا نہیں دفنایا نہیں، اس کو چھوڑا اور ادھر خلافت کے لیے باتیں ہو گئی. ہو سکتا ہے اس میں خود غرضی کا پہلو بھی ہو، لیکن اسلام کو سنبھالنے کا بھی مسئلہ اس میں ہے. دونوں میں سے کون سی بات پیش نظر تھی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ رسول اللہ کے مبارک جسم کو کفن نہیں دیا اور کچھ بھی نہیں کیا، ایک دم سے کانفرنس ہوئی خلافت کی. ان تمام باتوں سے یہ طے ہوا، یہ ثبوت ملا کہ رسول کی جانشینی ضروری تھی. پھر میں پوچھتا ہوں کیوں ضروری تھی؟ ابھی ہم نے بحث کی نا، اس لیے ضروری تھی کہ کوئی غیر مسلم جو ہے اسلام کے نظام کو درہم و برہم نہ کرے اور سردار کے نہ ہونے سے وہ یعنی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اور اسلام کے اندر انتشار نہ پھیلے. لہذا ایک شخص کا ہونا ضروری تھا. یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتاب نازل کی تھی جو قرآن کے نام سے تھی، اگر اس سے پیغمبر کی جانشینی ہو سکتی اور وہ خاموش کتاب جو بولنے والی نہیں تھی سب مسلمانوں کو سنبھال سکتی اور خاطر خواہ ہدایت کسی ہادی کے بغیر، کسی امام کے بغیر، کسی خلیفے کے بغیر، تو اس کی کیا ضرورت تھی کہ ایک دم سے وہ رسول کی جو رسومات تھی اس کو ادا کیے بغیر جانشینی کے لیے میٹنگ کر.
اس سے ظاہر ہے کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی موجودگی میں کسی خلیفے کی، کسی امام کی کیا ضرورت ہے، اگر ان کی اس بات کی کوئی اہمیت ہوتی، اگر ان کی یہ بات صحیح ہوتی تو بہتر یہ تھا کہ شروع ہی میں کسی جانشین کو نہیں لیتے اور قرآن ہی کو رہنما، امام، پیشوا مانتے اور اسی سے اپنے مسائل کو حل کرتے۔ یہ بات بالکل انہونی تھی، ناممکن تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ افراد کے درمیان قرآن کو رکھے اور اختلافات کو وہ مٹائے اور کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے اس کا فیصلہ سنائے؟ یہ بات ناممکن تھی۔ لہذا یہ ایک پوائنٹ ہے، یہ ایک علم ہے۔ آج یہ اگر کوئی شخص قرآن کو امام سے آگے بڑھا کے یہ کہتا ہے کہ قرآن ہے اور قرآن کے ہوتے ہوئے کسی خلیفے کی، کسی امام کی کیا ضرورت ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کہ قرآن کے لیے ہم بھی سر جھکاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عزیز کتاب ہے، صحیح ہے، لیکن اگر خدا و رسول کا اس میں یہی منشا ہوتا کہ قرآن ہی کافی ہوتا، اگر اصحاب رسول کے سامنے یہ بات مناسب ہوتی کہ وہ کسی لیڈر کو، کسی خلیفے کو، کسی امام کو تسلیم نہ کرے قرآن کی موجودگی میں، تو اس وقت یہ بات ہوتی۔ اور حالانکہ اس وقت میں کسی قدر یہ بات آسان بھی تھی کیونکہ سب لوگ قرآن کو سمجھتے تھے، سب لوگوں کو رسول نے قرآن سکھایا تھا، اور ابھی ان کے سامنے کچھ نئے مسائل بھی نہیں تھے۔ وہ وقت بالکل وہی تھا جس میں کہ رسول ان کے سامنے ابھی تھے اور رسول نے سب باتیں بتائی تھی، سارے مسائل حل کیے تھے، اس میں کوئی نیا مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے قرآن کے ساتھ ساتھ ایک ہادی کی ضرورت محسوس کی۔ چلیے وہ جو ہادی جس کو انہوں نے چنا اور کس کو چننا چاہیے تھا یہ تو مسئلہ الگ ہے۔ بہرحال یہ ثابت ہے کہ سب مسلمانوں نے بنیاد میں اس کو مان لیا ہے کہ امام کا ہونا لازمی ہے۔ اب یہی کافی ہے دانشمند کے لیے۔ اب اگر اسماعیلیوں کے سوا کسی اور کے ہاں امام نہیں ہے، ہادی نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے، تو پھر اس صورتحال کو پھر سوچیں گے، پوچھیں گے آیا اگر آپ کے وہاں خلیفہ نہیں ہے